میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس علماء کی ذمہ داری وہ ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کی ذمہ داری اپنی اپنی امتوں میں ہوا کرتی تھی، اور نبیوں کی ذمہ داری ہے اپنی امت کو سنبھالنا۔ ایسا ہی اس امت کے علماء کی ذمہ داری بھی امت کو سنبھالنا ہے۔ اب پوری امت کے اور ساری انسانیت کے سنبھلنے کی کیا بنیادیں ہیں؟ انہی بنیادوں سے امت اور انسانیت سنبھل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی، چاہے دنیاوی اعتبار سے کسی بھی نقشے میں وہ کیوں نہ ہو، ان کی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے ایمان اور علم اتارا ہے، اور اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ اپنے اپنے شعبوں میں زندگی گزاریں گے تو اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور اللہ ان کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے۔ اور جو ایمان اور علم کی رعایت کے بغیر زندگی گزاری، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی بڑے نقشوں کے وہ مالک کیوں نہ ہو، لیکن نتیجتاً اللہ ان کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور ان کی آخرت بھی اجاڑیں گے۔ اور اللہ کی یہ ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ساری امت کے اور ساری انسانیت کے سنبھلنے کی یہ دو بنیادیں ہیں، ایک بنیاد ایمان ہے اور ایک بنیاد علم ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جن دو بنیادوں کو لے کر مجھے بھیجا ہے، یعنی ایمان اور علم کو، اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے۔ بارش کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ بارش آتی رہے تو پوری دنیا ہری بھری رہے اور ساری مخلوقات زندہ رہے، اس لیے کہ ہر چیز کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اور اگر بارش کا آنا بند ہو جائے تو پوری دنیا ویران ہو جائے اور ساری مخلوقات مر جائے۔ جس طرح ساری دنیا کی آبادی اور ساری مخلوقات کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے، ایسا ہی ساری انسانیت کی اور ان شعبوں کی جس میں انسانیت جی رہی ہے، ان سارے شعبوں کی روحانی حیات اللہ نے ایمان اور علم میں رکھی ہے۔ اگر ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ شعبوں میں چل رہی ہیں اور شعبوں میں اس کی رعایت ہے تو چلنے والے بھی زندہ ہے اور وہ شعبے بھی زندہ ہے، اور اگر اس کی رعایت کے بغیر چل رہے ہیں تو وہ بھی مردہ ہے اور وہ شعبے بھی مردہ ہے۔ اور مردہ میں سے تعفن نکلتا ہے اور نہ مضرت کے پہلو اس میں سے نکلتے ہیں، اس میں نفی کی کوئی شکل مردے میں سے نہیں نکلتی۔ ایسے ہی ان تمام شعبوں سے خیانت نکلے گی، دھوکہ نکلے گا، ملاوٹ نکلے گی، غبن نکلے گا، لوگوں کی جان مال سے کھیلنا نکلے گا اور لوگوں کے پر ظلم و زیادتی نکلے گی۔ یہ سارے شعبوں سے ایسی چیزیں نکلے گی کہ انسانیت بجائے نفع اٹھانے کے انسانیت حالات کے اندر میں مبتلا ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے کہ پوری امت کے اور انسانیت کے سنبھلنے کی یہ دو ہی بنیاد ہے، تیسری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک بنیاد ایمان ہے اور ایک بنیاد علم ہے۔ اب ایمان کے کیا معنی ہیں؟ ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق صحیح بھی ہو جائے اور قوی بھی ہو جائے، اس لیے کہ آدمی کی پوری زندگی کی جو بنیاد ہے وہ اس کا اللہ سے تعلق ہے جو اس کو صحیح یا غلط چلائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ سے تعلق قوی اور مضبوط ہو جائے۔ ایک تو محبت کا تعلق کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے، بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، برادری کی، گھر کی، کاروبار کی،
غرض یہ کہ جن چیزوں کے بیچ میں انسان رہتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت آدمی کے دل میں رچ بس ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو اطاعت زندہ ہوگی وہ محبت کے راستے سے ہوگی۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ، جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت ہی اسلام کی روح ہے۔ اگر مسلمان کی زندگی میں اطاعت ہے تو اسلام روح کے ساتھ ہے، اور مسلمان کی زندگی میں اگر اطاعت نہیں ہے تو اسلام بغیر روح کا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے تعلق میں یہ ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہو جائے جو اسے حرام سے بچا دے۔ اس لیے حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوگی کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کے عذاب کا، پکڑ کا اور ناراضگی کا ڈر، فرمایا اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے جو حرام سے بچ جائے۔ اور اللہ کی طرف سے یہی دو لائن کے احکامات دیے گئے ہیں، کرنے کے لائن کے احکامات دیے گئے ہیں اور بچنے کے لائن کے احکامات دیے گئے ہیں۔ تو کرنے کے لائن کے احکامات پر عمل جو ہوگا وہ محبت کے راستے سے ہوگا، اور بچنے کے راستے کی چیزوں سے بچنا جو ہوگا وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوگا۔ اور یہ فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا حرام سے آدمی بچ گیا تو یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تیسری بات میرے دوستو اللہ کے تعلق کی یہ ہے کہ ساری مخلوقات چھوٹی اور بڑی سے یقین ہٹ کر ایک اللہ کی ذات کے ساتھ یقین جڑے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، روپیے اور پیسوں سے نہیں ہے، زندگی کے بننے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور اتنا یقین اللہ کے ساتھ جڑے کہ زندگی جہالت سے نکل کر اور خواہشات سے نکل کر ہر حال میں علم الہی کے اوپر آ جائے، اس لیے کہ یہ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی اقامت ہے، کبھی سفر ہے۔ یہ مختلف لائن کے حالات ہر وقت میں انسان پر اچھے برے آتے رہتے ہیں۔ تو حالات کا تعصب ختم ہو جائے اور اس حال میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی رعایت زندگیوں کے اندر میں آ جائے۔ اب اگر یہ دو باتیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مسائل کا حل اللہ نے چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج دنیا میں جتنی چیزوں کی فراوانی ہے اور جتنی اسباب اور وسائل کی زیادتی ہے، آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اتنی ساری چیزوں کے بڑھنے کے باوجود بھی امت کے اور انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ اور الجھ گئے۔ آپ یہ بتائیں دنیا میں محبت بڑھی یا دشمنیاں بڑھی؟ نفرتیں بڑھی یا حسن زن بڑھا؟ دلوں میں چین اور سکون بڑھا یا بے چینی بڑھی؟ انسانوں کی جان مال کا تحفظ بڑھا یا ضیاع بڑھا؟ دنیا میں امن بڑھا یا خوف بڑھا؟ آپ ایک ایک چیز کو لیتے جائیں گے تو اتنے اسباب اور وسائل کی زیادتی کے باوجود مسائل حل ہونے کے بجائے اور الجھ گئے، اس لیے کہ مسائل کا حل اللہ نے ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں بڑھے گی اتنے مسائل بڑھیں گے، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے علم اور ایمان کے علاوہ جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے وہ دلدل کی طرح امت کو اور انسانیت کو پھنساتے ہی چلے جائیں گے، کبھی نکل نہیں سکتے۔ دلدل میں آدمی جتنا نکلنا چاہے اتنا اندر پھنستا ہے، ایسا ہی چیزوں میں دن بدن پھنستے ہی چلے جائے گا۔ ہر آنے والا دن حالات اور مسائل لے کر آئے گا، حالات حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے حالات کا حل اللہ جل شانہ نے اپنے تعلق میں اور اپنے علم الہی کے اندر میں رکھا ہے۔ آج اگر پوری دنیا پر ہم نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں اگر کوئی کمی ہے تو انہی دو چیزوں کی کمی ہے۔ پوری دنیا پر نظر ڈالیں
تو اگر کمی ہے تو ایمان ہی کی کمی ہے اور علم ہی کی کمی ہے۔ دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں، ان 700 کروڑ انسانوں میں 75% انسانوں کی آبادی وہ ہے کہ جو سرے سے ایمان کو جانتی ہی نہیں ہے۔ ایمان بھی کوئی ضروری چیز ہے اور آدمی کی نجات ایمان پر ہے، اس کو جانتے ہی نہیں۔ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مرتے ہی 75% انسانوں کی آبادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جاتی، کبھی وہاں سے نکل نہ سکتی۔ یہ حال ہے پوری دنیا میں۔ 700 کروڑ انسانوں میں سے 550 550 کروڑ انسان مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے۔ 25% ایمان والے جو دنیا میں ہیں، ان کی ایمانی سطح اتنی گری ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں علم الہی کی رعایت سے ان کی زندگیاں اور شعبے پوری طریقے سے خالی ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہاں تک کہ ہمارے دینی اخلاص کا حال یہ ہے کہ بھلے کہنے کو آپ کہہ لو کہ دنیا میں 70-75 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن ایک ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% ایمان والے پورے دین پر ہو۔ آپ ملک کے سے نیچے کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے، صوبے سے نیچے کوئی تحصیل نہیں بتلا سکتے، اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں ہو اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہی ہو، ایسا ایک گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ جو علم الہی کی رعایت امت کی زندگی سے نکلی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھئی امت کو دین معلوم نہیں ہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایک آدمی سودی کام کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے سود حرام ہے۔ ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل بھی الحمدللہ خصوصاً ہمارے ملکوں میں خوب ہے۔ ہر جگہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء ہیں، ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں۔ غرض یہ کہ دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے اور معلومات بھی ہے، لیکن دین کا حال یہ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور وہ طاقت جو پیدا ہوتی ہے صرف ایمان اور یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ طاقت جو پیدا ہوتی ہے وہ ایمان اور یقین کے راستے سے، دو لائن کے یقین کی، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین اور اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین۔ یہ دو یقین ایسے ہیں جو انسان کو حلال پر کھڑا کرتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں۔ جیسے ایک پتھریلی زمین ہے، اس میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے، تو کتنا بھی آپ اچھا بیج ڈالو گے تو اگے گا نہیں۔ یہی حال اس وقت میں پوری امت کا ہے۔ اب امت کے اندر میں جو استعداد کی کمی ہے یہ کفر کی وجہ سے نہیں ہے۔ قرن اول میں جو استعداد کی کمی تھی انسانوں میں، یہ کفر کی وجہ سے تھی، جس کی بنا پر توحید جیسی بدی ہی چیز بھی ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ حالانکہ اللہ کا ایک ہونا یہ امر بدی ہی ہے، اس لیے کہ اگر کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں 2 محتمم ہو، 2 پرنسپل ہو تو اس کا نظام نہیں چلے گا۔ اگر حکومت میں 2 پرائم منسٹر ہو تو حکومت کا نظام نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے توحید کی دلیل یہی پیش کیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان اور زمین کے اندر میں اللہ کے علاوہ چند معبود اور ہوتے تو سارا نظام آسمان اور زمینوں کا برباد ہو جاتا۔ تو امر بدی ہی ہونے کے باوجود لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ کفر کی وجہ سے وہ استعداد کھو چکے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ نے توحید کی دعوت دیا ہے تو ان کی زبان پر یہ نکلا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو استعداد کی کمی تھی وہ کفر کی وجہ سے تھی، اور یہاں پر جو استعداد کی کمی ہے وہ ضعف ایمان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم کسی مسلمان کو کتنا ہی بگڑا ہوا ہوگا ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہماری محنت کے میدان میں رہے گا، اللہ اس کو وہاں سے نکال کر ولایت کے اعلیٰ مقام تک اللہ اس کو پہنچا سکتے ہیں۔
اس لیے میرے محترم دوستو، اس وقت میں جب امت کی زندگیوں سے اس علم کی رعایت نکلی اس درجے میں، تو پوری امت حالات میں گر گئی. من حیث الامہ پوری امت حالات میں ہے. تو حالات کی وجہ ملک و مال کی کمی نہیں ہے، بلکہ حالات کی وجہ یہ ہے کہ جو دین ان کو دیا گیا تھا زندگیاں اس سے خالی ہو گئی، اور اللہ کے وعدے جن عوامر کے پورا کرنے پر تھے جب وہ پورے نہیں ہوئے تو اللہ کے وعدے پورا ہونے بھی رک گئے، جس کی وجہ سے پوری امت حالات میں آ گئی، اور اس دین کے علم کی جو طاقت تھی اس کا ظہور ختم ہو گیا زمین پر. آج انفرادی اجتماعی زندگیوں میں ایمان اور علم کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ نفس اور شیطان کی حکمرانی ہے. میونسپلٹی کے شعبے سے لے کر حکومت کے شعبے تک آپ اگر دیکھیں گے تو صرف نفس اور شیطان کی حکمرانی ہے. اس ایمان اور علم کی کہیں بھی حکمرانی نظر نہیں آتی ہے الا ماشاءاللہ. جب اس علم نے اپنی جگہ چھوڑ دیا تو اس علم کی طاقت کا ظہور ختم ہو گیا. اس لیے کہ اس علم کی جگہ زبان نہیں ہے یا کتاب نہیں ہے. کتاب تو امین ہے کہ جو اس میں لکھیں گے 100 سال کے بعد امانت داری سے آپ کو بتائی گئی میں تمہیں یہ ہے تو کتاب امانت دار ہے، لیکن کتاب اس علم کی جگہ نہیں ہے. اس علم کی جگہ امت کے وہ تمام شعبے ہیں اور ان شعبوں میں چلنے والے ایمان والے ہیں، وہ اس علم کے رہنے کی جگہ ہے. اس لیے کہ ہمارا جو علم ہے یہ مشترکہ امانت ہے پوری امت کی. اس میں کا کوئی حصہ مردوں سے متعلق ہے، کوئی حصہ عورتوں سے متعلق ہے، کوئی حصہ تاجروں سے متعلق ہے، کوئی حصہ مالداروں سے متعلق ہے، کوئی حصہ حکام سے متعلق ہے. غرض یہ کہ امت کے ان شعبوں کے اور ان میں چلنے والے افراد سے یہ علم متعلق ہے. جب اس علم نے اپنی جگہ چھوڑ دیا تو اس کی طاقت کا ظہور ختم ہو گیا. طاقت ختم نہیں ہوئی، علم کی طاقت قیامت تک کے لیے، لیکن اس کا ظہور ختم ہو گئی اس لیے کہ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی. جیسے ریوالور کی گولی ہے تو اس میں اتنی زبردست طاقت ہے کہ شیر کو بھی مار دے اور پہلوان کو بھی گرا دے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے ایسا چوہے کو مارے گا تو کیوں بھائی چوہا مرے گا؟ تو طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب آپ اس کو صحیح جگہ رکھ کر استعمال کریں گے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور نبوت میں جو کام کیا ہے وہ کام یہ کیا ہے کہ یہ علم جس سے متعلق تھا اس علم پر عمل کی طاقت کے ساتھ اس تک پہنچایا ہے، کہ جس کے نتیجے میں یہ علم اپنی مصداق کے ساتھ امت میں زندہ ہو گیا. تقوی کا علم تقوی کے ساتھ زندہ ہو گیا، اور صبر کا علم صبر کے ساتھ زندہ ہو گیا، تواضع کا علم تواضع کے ساتھ زندہ ہو گیا، حلال اور حرام کا علم اس کی رعایت کے ساتھ زندہ ہو گیا، اور معروفات کا علم اس کے امتثال کے ساتھ اور منکرات کا علم اس کے اجتناب کے ساتھ میں امت میں زندہ ہو گیا. قانون کتاب اللہ یمشون علی الارض. اور جب یہ علم نے اپنی جگہ پکڑ لیا اور اس کے مستحق تک اپنے مصداق کے ساتھ پہنچ گیا تو آپ دیکھو اس علم کی طاقت ظاہر ہو گئی. اس علم کی طاقت یہ ظاہر ہوئی کہ جتنی ذلتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور اللہ نے دنیا کی امامت کا قیادت کا سیادت کا کام ان سے لیا اور عزت کی چوٹیوں پر اللہ نے پہنچا دیا. ذلت ختم ہو گئی، عزت قائم ہو گئی، پستی ختم ہو گئی، رفعت اور بلندی قائم ہو گئی، کمزوری ختم ہو گئی، قوت سے بدل گئی، مغلوبیت ختم ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، اور خوف و ہراس کی فضا ختم ہو گئی اور امن و امان کا ماحول قائم ہو گیا. ایسا امن و امان کا ماحول قائم ہو گیا کہ مدینہ منورہ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا. میلی نگاہ سے دیکھے گا تو آنکھ پھوڑ دی جائے گی اس کی، اور اگر غلط ارادے سے قدم اٹھائے گا تو اس کے پیر توڑ دیے جائیں گے، اور غلط ارادے سے ہاتھ لمبا کیا جائے گا تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا. اللہ نے ایسا امن و امان کی فضا بنا دیا. ایک لڑکی سنائے یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی طاقت کو دنیا میں ظاہر فرما دیا جب اس علم نے اپنی جگہ پکڑی. اس وقت میں میرے محترم دوستو پوری امت اور انسانیت جن حالات سے دوچار ہے
ان حالات سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہر فرد امت میں ایک تو اللہ کا تعلق زندہ ہو جائے اور زندگی خواہشات سے نکل کر علم الہی پر آ جائے۔ یہ وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے، سب سے بڑا رحم ہے امت پر اور ساری انسانیت پر، اس لیے کہ انسانیت جس تباہی کے ساتھ جا رہی ہے، تباہی کی طرف، خدا پاک کی قسم اس کا ہر قدم اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا، کبھی وہ وہاں سے بچ نہیں سکتے تباہی سے جب تک یہ دو بنیادیں ان میں زندہ نہ ہو۔ تیسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں انسانیت کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو وقت کا تقاضا یہ ہے، کہ اس بات کو پوری قوت کے ساتھ سوچا جائے، اس پر اپنی محنت لگائی جائے اور اس پر اپنی دعا کی طاقت لگائی جائے۔ یہ تین ذمہ داریاں ہیں ہر ایمان والے کے پیچھے۔ ایک تو کام کا صحیح رخ سوچنا، اس کے پیچھے اپنی صحیح محنت لگانا، اور اس کے بعد اس کے پیچھے اپنی دعا کی طاقت لگانا۔ میرے محترم دوستو، اور وقت کے تقاضے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وقت کے تقاضے کو پورا کر لیا جائے تو صدیوں میں آنے والے خیر مہینوں اور دنوں میں آ جاتی ہے، اور اگر وقت کے تقاضے نہ پورا کیا جائے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔